اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ جو بنایا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے رحمت کا، اسی طرح کہ انسان کسی نہ کسی طرح اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا رہے۔ جیسے یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ رحمت والا مہینہ ختم ہو گیا، حالانکہ یہ کہنا ایسا ہے کہ یوں کہا جائے کہ مہینہ ختم ہوا ہے، اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کی رحمت تو انسان کی طرف ایسے ہی متوجہ رہتی ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے اور رجوع اللہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، جو میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اپنے ایمان والوں اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں شیطان کو، جہاں تمہارے نفس کو رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے کمزور کر دیا تھا، اور شیطان تو بالکل ہی قید تھا، اللہ رب العزت نے یہ شوال کا مہینہ دے کر تمہیں یہ 6 روزے اور دے دیے تاکہ اسی طریقے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت برقرار تمہارے اوپر رہے۔ جو سلسلہ، جو ٹریننگ کورس تم نے شروع کیا تھا، اس مہینے میں بھی وہ برقرار رہے۔ اور پھر ایک ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے، پھر ذوالحجہ آتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے چند روزے رکھ دیے۔ پھر محرم آتا ہے، اس کے لیے بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تو اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی، انسان خود اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ شوال کا اس وجہ سے بھی جو ہے وہ فضیلت والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نکاح بھی ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کے لیے یہ ایک خوشخبری دے دی کہ 6 روزے جو رکھتا ہے تو گویا پورے سال کے روزے اس کے لیے ہیں، تو پورے سال وہ اپنے آپ کو اسی شیڈول کے اندر، اسی نظام کے اندر رکھتا ہے کہ جو اس نے ٹریننگ رمضان کے اندر رکھی تھی۔ میں اور آپ جو ہیں رمضان کے مہینے کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ایک آزادی آ جاتی ہے کہ یہ ہم 1 مہینے کی محنت کر کے اس کے بعد ہمارے اعمال ویسے ہی ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمالوں کو ضائع نہیں کرو۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جب وہ عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ اپنا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ گھر بناتے ہیں، آپ کا گھر جو ہے وہ چھت تک پہنچتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اس گھر کو توڑ رہا ہوں۔ آپ محنت کر کے، مشقت کر کے اپنی گاڑی خریدتے ہیں، اپنا موٹر بائک خریدتے ہیں، آپ کو جیسے ہی موٹر بائک یا گاڑی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، آپ اس کی سپیڈ ایسے لگاتے ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، آپ اس کے سسٹم کو سارا چیک نہیں کرتے، تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ تم تو بے وقوف آدمی ہو، کہ تم نے تو ساتھ ساتھ اس کی جو ہے مرمت بھی کرنی تھی، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی۔ آپ گھر کے اوپر جب اتنا زیادہ پیسہ لگا کے آپ اس کو ایسے چھوڑ دو تو آپ تو حماقت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو 1 مہینہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ٹریننگ کر کے، ایک محنت مشقت کر کے ایک مقام تک پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی انسان کا شوال کے اندر وہ قدم رکھتا ہے، پھر اس کی زندگی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلی تھی، تو اس شخص کو بھی بیوقوف کہا جائے گا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ جس طرح رمضان کے اندر وہ اخلاص پیدا کرتا تھا، وہ اخلاص اسی طریقے سے برقرار رکھے، استقامت اسی طریقے سے رکھے جیسے رمضان کے اندر تھی، اللہ سے مانگنے والا بن جائے کہ اللہ تو مجھے استقامت دے، فاستقم کما امرت۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو وہ ضائع کر دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ 14ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک عورت مکے میں تھی کہ جو چرخہ چلاتی تھی، اس چرخے سے جو ہے وہ دھاگا بناتی تھی، اس دھاگے سے پھر کپڑے بنے جاتے تھے۔ وہ ساری محنت مشقت کر کے، چونکہ اس کا دماغ نہیں تھا، مشقت اور محنت کرنے کے بعد جب وہ دھاگا تیار کرتی تو اس دھاگے کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔
تو اللہ اس کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کہیں ایسے بے وقوف نہ بن جاؤ، حماقت نہ کر لو کہ انسان ایک محنت مشقت کر کے اپنے آپ کو رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آتا ہے، اپنے اعمال بناتا ہے۔ شیطان تو اس کا دشمن ہے ہی ہے، نفس اس کا دشمن ہے، لیکن اس دشمنی کے اندر یہ نہ ہو کہ اپنے ہتھیار ڈال دے اور پھر اپنی زندگی ویسے ہی جیسے پہلے تھی ویسے ہی کر دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیت کی درستگی، نیت المؤمن خیر من عملی، انسان نیت کر لے، نیت جو ہے اس کے اندر دوام موجود ہے، عمل جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ آپ عمل آج کر رہے ہو، آپ کل نہیں کر رہے، لیکن نیت آپ کی ہے، آپ نیت کرتے ہیں یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں میں تہجد پڑھنے والا بنوں گا، یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں تیرے نام پہ دیتا رہوں گا، یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں میں گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اس نیت کی وجہ سے آپ کو پوری زندگی کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ ساری نیت انسان کی ہوتی ہے، اور نیت کی وجہ سے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آیا میرا عمل کیا ہے۔ میں اور آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ایمان سے اگر ابھی سوچیں کہ آپ کو موت آ جائے، یا آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، شام ہے یا کل تک ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ میں بھی آپ بھی، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ موت تو کسی کو بتا کے نہیں آتی کہ میں آج اس وقت آ رہی ہوں، اچانک یا کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت موجود ہے، وہ کیا کرے گا؟ میری اور آپ کی زندگی چونکہ بھری ہی گناہوں سے ہوئی ہے، ہم بیٹھ کے پہلے اپنے اعمال اور یہ سارے لینا دینا اور یہ ساری چیزوں کو پہلے ہم بیٹھ کے لکھیں گے کہ میرے ذمہ کیا کیا کام ہے۔ حالانکہ کسی بزرگ نے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا بس چند گھنٹے رہ گئے ہیں، تو اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا میں کچھ خاص نہیں کروں گا، جو پہلے سے کر رہا ہوں وہی کروں گا۔ یعنی پہلے سے جو اللہ نے مجھے حکم دیا میں وہی کام کر رہا ہوں، جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے کہا میں ان سے بچ رہا ہوں، تو میرے پاس فالتو اور عمل ہے ہی نہیں کرنے کے لیے۔ تو اگر پتہ چل جائے تو انسان تو سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں کیا کروں پہلے۔